اسی طرح سورۃ مریم میں ہے، کہتے ہیں الرحمن نے بیٹا لیا. کون کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں، غائب ہے نا. لقد جئتم شیئا ادا، تم سب نے بہت ہی گھنونی بات کی ہے. تم سب نے ایک دم سے پکڑ، فوراً مخاطب. اور یہ بہت ضروری اس لیے بھی تھا کہ عیسائیوں کے ذہن میں تھا کہ ہم خدا سے بات نہیں کرتے، ہم عیسیٰ سے بات کرتے، اور عیسیٰ پھر ہمارے لیے خدا سے بات کرے گا. اللہ نے کیا کیا؟ خدا کا بیٹا. تم نے گھنونی بات کی، خدا نے خود بات کر لی. اللہ تعالیٰ نے خود ہی براہ راست میں خطاب کر دیا. ان کا شرک اس طرح بھی توڑ دیا. لقد جئتم شیئا ادا. عیسائیوں کے بارے میں ایک مختصر سی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن کی روح سے. مثال کے ذریعے، مثالوں سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. میں آپ کو مثال لگے گی عجیب آپ کو، لیکن پھر بھی فرض کریں کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے اس نے کوئی غلط حرکت کی، اور میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، فرض کریں وہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے. بڑے بیٹے نے غلط حرکت کی، میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں، یہ کیا کیا تم نے؟ ایسے بات کرتے ہیں بڑوں سے، یوں کرتے ہیں. وہ جو چھوٹا 3 سال کا ہے نا، وہ کہتا ہے ہاں ایسے بات کرتے ہیں. تو اب مجھے غصہ کس پہ آئے گا؟ اوے چھوٹے، میرے غصے کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں لائسنس مل گیا غصہ کرنے کا، اپنی اوقات میں تم چھوٹے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا سمجھنا بات کو. عیسائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹا لیا. کسے غصہ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. کیسا غصہ آتا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض. آسمان پھٹنے تک آ جاتے ہیں، زمین 2 ٹکڑے ہونے تک آ جاتی ہے ہر دفعہ جب کوئی کہتا ہے کہ خدا نے بیٹا لیا. آسمانوں اور زمینوں سے برداشت نہیں ہوتا یہ ایسا غصہ اللہ کا. کس بات پر؟ کہ کوئی کہے کہ خدا نے بیٹا لیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ. اور پھر ہمیں سوچنا چاہیے جو اللہ کا غصہ ہے، اگر اللہ کو کسی چیز پہ غصہ ہے تو ہمیں بھی اس پہ غصہ ہونا چاہیے. نہ نہ نہ، ہماری وہ اوقات نہیں ہے. وہ رب ہے، رب کا غصہ اپنی جگہ ہوتا ہے، آپ کی اوقات اپنی جگہ ہوتی ہے. میں نے بچے کی مثال دی تھی نا ابھی آپ کو. باپ کا مقام الگ ہے، بچے کا مقام الگ ہے. وہ تو چھوٹی سی مثال ہے. رب کا مقام کیا ہوگا اور آپ کا مقام کیا ہوگا؟ وہی عیسائی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مانتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے، وہ ہمارے نبی سے ملنے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے میں نجران سے آئے تھے عیسائی، پادری لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، عیسائیت کے علماء میں سے تھے. سنا ہے کہ یہاں کوئی ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم بات تو سنیں اس کی. آ کے ملے. اس وقت ہوٹل کا زمانہ تو تھا نہیں. اس وقت کہاں رہنا ہے کسی نے، کہاں پہ ٹھہراؤ کرایا ان کا پتہ ہے؟ مسجد نبوی میں. ان کی رہائش کا اہتمام کہاں ہوا؟ مسجد نبوی میں. پادری لوگ. اور وہ جب مناظرہ نہیں ہو رہا، بات چیت نہیں ہو رہی، تو وہ اپنے طور کی عبادت کر رہے ہیں. جب وہ اپنے طور کی عبادت کرتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. کہاں پہ پکار رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ مسجد نبوی میں. اور پھر بڑی سخت آیات آ رہی ہیں ان کے اوپر، آل عمران میں مناظرے والی. آپ کو ایک بڑی عجیب تمیز نظر آئے گی. خدا کا غصہ اور میرے نبی کا حسن سلوک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت. ہم نے کیا کیا ہے؟ جس چیز پہ اللہ کا غصہ اس پہ اپنی بھی تھوڑی بھڑاس نکال لیں. ان لوگوں کو دیکھو ایزی. That's اللہ. وہ ہمارا مقام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقام. وہ اپنے بندوں سے جیسے چاہے بات کرے. وہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں. اس کا پورا حق ہے، کامل حق ہے اس کا کہ وہ جیسے چاہے اپنے بندوں سے بات کرے. لیکن بندے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے بندے سے جیسے چاہے بات کرے. یہ تمیز سمجھ میں آئی دونوں کی؟ تو قرآن جو ہے نا، آپ جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بہت ہی عظیم اخلاق والے ہیں، آپ کا اخلاق بہت ہی عظیم ہے. لیکن قرآن ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ کیا ہلکی بات ہے یا بھاری بات ہے؟ بھاری بات ہے. یعنی اس انسان کا کردار علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک جگہ، اور بات کی سختی وہ دوسری جگہ، اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، یا تو ہم اپنے اسلوب میں، اخلاق میں، طرز کلام میں سخت ہو جاتے ہیں، اور وہ سنت کے خلاف ہے.
وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کے خلاف ہے. یا دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں, لوگوں سے نرمی کرنی چاہیے, اور جو بات اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کہنی چاہیے کیونکہ ان کا دل دکھ جائے گا. نہیں نہیں نہیں, آپ اپنے اخلاق کو نرم رکھیں, لیکن جو حق بات ہے وہ تو حق بات ہے, ان دونوں کو مکس نہ کریں. لوگ کبھی کبھی اخلاق کے نام پہ سچ کو بھی نرم کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر سچ کے سخت ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو بھی سخت بنا لیتے ہیں. یہ دونوں ایکسٹریم ہے نا. قرآن کیا چیز سکھا رہا ہے؟ ایک طرف خلق عظیم اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کا کلام. ان دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے آپس میں. میں اپنے آپ کو بالکل مہذب انداز میں رکھ کے بھی صحیح بات کر سکتا ہوں, اور صحیح بات سے کسی کو بھی غصہ آتا ہے, آتا رہے تو آتا رہے.